بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 168۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان قادیانیوں کی کوئی کتاب وغیرہ چرا لے جائز ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ مرتد ہے۔ جواب میں فرمایا کہ مسئلہ تو کتاب میں دیکھا جائے، مجھ کو اس وقت یاد نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی چوری کرنے کی میری تو نیت نہیں۔ ملفوظ نمبر 159۔ اسٹیشن پر سامان کا وزن کرنے میں تساہل۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اسٹیشنوں پر اکثر بابو لوگ مال کا وزن کرنے میں تساہل کرتے ہیں، اس کے ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ خود وزن کر لے اور جس قدر زائد ہو قانونی حساب معلوم کر کے اتنے کا ٹکٹ خرید کر چاک کر دے، یعنی پھاڑ دے، یہ صورت ادا کی ہو سکتی ہے۔ ملفوظ نمبر 170۔ ایک صاحب کی حاضری کے لیے نگران کی شرط۔ ایک صاحب کی بے عنوانی پر حضرت والا نے ان کو خانقاہ میں آنے اور مکاتب وغیرہ سے منع فرما دیا تھا۔ ان صاحب نے ایک مولوی صاحب کے واسطے سے معافی چاہی تھی۔ یہ ملفوظ صبح کی مجلس میں آج ہی درج ہو چکا ہے، جس کا نمبر 162 ہے اور جس میں حضرت وحشی کا قصہ مذکور ہے۔ اب بعد نماز ظہر کی مجلس میں ان مولوی صاحب نے پھر سفارش فرمائی۔ حضرت والا نے فرمایا ایک صورت ذہن میں آئی ہے جس سے آنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ مجھ کو بغض یا عداوت تھوڑا ہی ہے، مقصود اصلاح ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اس کے ذمہ دار بنے کہ یہاں پر رہنے کے زمانے میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، چلنے میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، نماز میں، کھانے میں۔ اگر مجھ سے مسافہ کرنے آئیں تو نگران صاحب ساتھ آئیں، مجلس میں ساتھ لائیں، استنجا جائیں تو یہ ساتھ جائیں۔ ان شرائط کے ساتھ ان صاحب کو آنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ فرمائیے کون صاحب اس پابندی کے لیے تیار ہیں؟ دیکھوں کون صاحب ان کے ہمدرد بنتے ہیں یا محض مجھ کو ہی تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ فلاں مولوی صاحب اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ فرمایا مجھ کو اس سے بحث نہیں، جو صاحب پابندی کر سکتے ہیں وہ مجھ سے کہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کی پابندی کر سکتا ہوں۔ حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ معیت فی الاستنجا تک پابندی؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بہت اچھا، اجازت ہے، بلا لیجیے۔ عرض کیا کہ ساتھ رہنے کے علاوہ اور تو کوئی میری ذمہ داری نہ ہوگی؟ فرمایا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو خلاف قاعدہ یا دوسرے کی اذیت کا سبب ہو، آپ بتلاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، میرے لیے اس میں سہولت ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو میں قرین سے باز پرس کروں گا۔ میرا تو جہاں تک ذہن پہنچتا ہے عین مواخذہ کے وقت میں بھی سہولتیں کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میں اس کو عاصی نہیں سمجھتا، مگر عدم مناسبت سے جو کلفت ہوتی ہے اس میں بھی معذور ہوں۔ ملفوظ نمبر 171۔ شیخ کی طرف دیکھنے کا طریقہ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیخ کی طرف دیکھنا یا اس کی طرف نظر کرنا، کیا اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی ہے، لیکن طریق اس کا یہ ہے کہ ایسے وقت دیکھے جب یہ دیکھ لے کہ شیخ اس کے دیکھنے کو نہیں دیکھ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی شیخ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا اس کو مشوش کرتا ہے، اور یہ بات میرے ہی ساتھ مخصوص نہیں، یہ امر طبعی ہے کہ اگر ایک شخص کو برابر دیکھے چلا جا رہا ہے تو اس کو شبہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے جو مجھ کو گھور رہا ہے۔ ہاں، ایسے وقت شیخ کی طرف نظر کرنا کہ جس وقت اس کو علم نہ ہو، اس کے دیکھنے کا کوئی حرج نہیں، یا خود شیخ اس کی طرف متوجہ ہو یا کچھ پوچھے یا بتلائے، اس وقت چونکہ شیخ خود متوجہ ہوتا ہے، اس وقت دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس وقت دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل فہم اور عقل کا قحط ہے، لوگ افراد تفریط میں مبتلا ہیں۔ شاید اس سے بد فہم لوگ شیخ کی طرف متوجہ ہونے کے وقت بھی اس کی طرف دیکھنے اور بولنے کو ادب سے خلاف سمجھ بیٹھیں۔ ملفوظ نمبر 172۔ صاحب کشف کو کسی وقت کشف ہو سکتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا صاحب کشف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت انکشاف ہوا کرے؟ فرمایا کہ یہ تو ضروری نہیں، مگر یہ احتمال ہر وقت ہے کہ نہ معلوم کس وقت انکشاف ہو جائے۔ ملفوظ نمبر 173۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا بڑے مزے کا خطا ہے، لکھا ہے 1 روپیہ نذرانہ کے لیے منی آرڈر کروں گا، آپ چاروں سلسلوں کی اجازت دے کر بندے کو بہرہ مند فرمائیں۔ فرمایا کہ یہ 1 روپیے میں خلافت لینا چاہتے ہیں۔
لفافے پر پتہ ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ آپ ماسٹر ہائی اسکول بھی ہیں۔ مزاحاً فرمایا کہ ہائی اسکول تو نے تباہ کر دیا، اب ان لوگوں کو بتلائیے۔ مزاحاً فرمایا کہ ہائی اسکول تو نے تباہ کر دیا، ان لوگوں کو بتلائیے۔ اس بد فہمی اور کم عقلی کی کچھ حد ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمسخرہ کی راہ سے لکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ روپیہ لے کر لوگ خلافتیں دیتے ہیں۔ میں نے اس قسم کے اکثر واقعات سنے ہیں، یہ سب بے خبری کی باتیں ہیں۔ یہ قدر ہے طریق کی ان لوگوں کی نظروں میں، اور یہ وقت ہے ان چیزوں کی ان لوگوں کے دلوں میں۔ میں اگر اس پر مطالبات کرتا ہوں اور اس طریق کی حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مزاج میں تشدد ہے، سختی ہے۔ مجھ سے تو بے غیرتی تک اختیار نہیں کی جاتی۔ میں اگر ایسے کور مغزوں کے ساتھ نرمی برتوں تو اس کا اثر مجھ ہی تک محدود نہیں رہے گا، اس کا اثر طریق پر پڑے گا، تو علاوہ بے غیرتی کے دین کے بھی خلاف ہوگا، کیونکہ طریق بدنام ہوتا ہے۔ ایسے موقع میں سیاست کرنے پر جو شخص مجھ پر اعتراض کرتا ہے، میں اس پر معترض ہی سے دریافت کرتا ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ اس نے 1 روپے میں خلافت 4 سلسلوں کی اجازت طلب کی ہے۔ حضرت دور بیٹھے رائے قائم کر لینا بہت آسان ہے، ذرا یہاں پر رہ کر واقعات کو دیکھیں تب حقیقت معلوم ہو۔ ملفوظ نمبر 174۔ فرمایا کہ ساری دنیا عقلاء ہی سے بھری ہوئی ہے۔ ایک اور صاحب کا خط آیا ہے، لکھتے ہیں کہ حضور بزرگ کامل و مکمل و مدلل ہیں۔ بطور مزاح فرمایا کہ بہشتی زیور جو مکمل و مدلل چھپا ہے، اس وجہ سے بیچارے نے لکھا ہے کہ تم بھی مکمل و مدلل ہو۔ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ حضور مشرق و مغرب، جنوب و شمال تمام دنیا بھر کے بزرگ ہیں۔ اس نے جو لکھا ہے کہ حضور کامل، مکمل و مدلل بزرگ ہیں، میں نے لکھ دیا کہ میں نہ کامل، نہ مکمل، نہ مدلل، یہ سب غلط ہے، اور اگر تمہارے نزدیک صحیح ہے تو اس دعوے کو مکمل و مدلل کرو۔ پھر اس نے جو لکھا ہے کہ حضور مشرق و مغرب، جنوب و شمال تمام دنیا بھر کے بزرگ ہیں، میں نے لکھ دیا کہ توبہ کرو توبہ۔ فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں القاب کی جگہ یہ لکھا تھا کہ رب المشرقین و رب المغربین۔ حضرت نے وہ خط حاضرین کو پڑھنے کے لیے دیا۔ اب جو دیکھتا ہے ہنسی کی وجہ سے بےتاب ہو جاتا ہے۔ حضرت کو پڑھ کر کوئی سنا نہیں سکتا تھا، آخر وہ میرے پاس آیا۔ میں نے ہنسی کو ضبط کر کے حضرت کو سنایا۔ حضرت بڑے ہی حلیم تھے، سن کر فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جہل بھی کیا بری چیز ہے۔ یہ فرما کر اس شخص کی معذوری بیان فرما دی کہ بوجہ بے علمی کے ایسا ہوا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دوسروں نے جو حضرت کو پڑھ کر سنایا، کیا حضرت خود نہیں پڑھ سکتے تھے؟ فرمایا پڑھ سکتے تھے مگر تکلف کے ساتھ، اس لیے کہ حضرت کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔ ملفوظ نمبر 175۔ اپنے شیخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان صاحب کے اس لکھنے پر کہ حضور مشرق مغرب جنوب و شمال تمام دنیا بھر کے بزرگ ہیں، یہ تحریر فرمایا ہے کہ توبہ کرو توبہ۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کے سامنے مسجد میں اس پر قسم کھائی دی کہ میں دنیا میں حضرت سے بڑھ کر اس وقت اصلاح کے لیے کوئی رہبر نہیں، میں نے قسم کھائی دی مسجد میں کہ دنیا میں حضرت سے بڑھ کر اس وقت اصلاح کے لیے کوئی رہبر نہیں، تو کیا مجھ کو توبہ کرنا چاہیے؟ مزاحاً فرمایا توبہ سے کیا ہوتا ہے، کفارے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اس بارے میں بہترین فیصلہ ہے، یہ ہے کہ اپنے شیخ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے کہ زندہ بزرگوں میں میری کوشش ہے، اس سے زیادہ مجھ کو نفع پہنچانے والا مجھ کو نہیں مل سکتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے، مجتہد تھے، اور وہ شان تھی جس کو مولانا فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تو اپنے اندر بغیر کسی مددگار اور استاد کے علوم نبوت کا مشاہدہ کرے گا۔ ملفوظ نمبر 176۔ ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود لوگوں کا حضرت سے چمٹنا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پر
قدم قدم پر قید اور شرائط ہے، ہر بے عنوانی پر مواخذہ و محاسبہ ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، مگر لوگ ٹلتے نہیں۔ فرمایا ایسی حالت میں اہل محبت اور اہل فہم ہی ٹھہر سکتے ہیں، اور میرا مقصود ان سب چیزوں سے اصلاح اور دوسروں کی راحت ہے، اور غالباً یہاں اصلاح لکھا ہے۔ میرا مقصود ان سب چیزوں سے اصلاح اور دوسروں کی راحت ہے، اور جو کچھ کہتا سنتا ہوں اس کا منشا محبت اور آنے والوں کی اصلاح۔ اگر یہ قیود اور شرائط اور ڈانٹ ڈپٹ نہ ہوتی تو یہاں پر ایک ہجوم ہوتا، خصوص اہل دنیا کا، کوئی تعویذ مانگتا، کوئی کچھ۔ یہ جو ضروری کام خدا کے فضل سے ہو گئے ہیں، ہجوم کی بدولت ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ضرورت تھی ایسے قیود کی، اور اس ہی وقت میں آنے والوں کی بھی بحمدللہ خدمت ہوتی رہتی ہے۔ ملفوظ نمبر 177، مشورے مانگنے والوں کو حضرت کا جواب۔ فرمایا ایک خط آیا ہے، اس میں تمام اپنے قصے جھگڑے بھر رکھے ہیں۔ مجھ سے مشورہ چاہا ہے، میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ میں کسی کو مشورہ نہیں دیا کرتا۔ خط کے ختم پر لکھا ہے کہ کوئی اور بات قابل تحریر نہیں۔ خط کے ختم پر لکھا ہے کہ اور کوئی بات قابل تحریر نہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی قابل تحریر نہ تھی، یعنی جو آپ نے لکھا وہ بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ملفوظ نمبر 178، ایک صاحب کو اپنے اندر حسد کا شبہ۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، لکھتے ہیں کہ میں اپنے اندر حسد پاتا ہوں۔ میں نے جواب لکھا کہ حسد کی حقیقت کیا سمجھتے ہو اور اس کے کیا آثار پاتے ہو؟ فرمایا کہ خط و کتابت میں ان کا وقت تو ضرور صرف ہوگا، مگر انشاءاللہ حقیقت سے واقف ہو جائیں گے۔ کہیں حقیقت حسد کی بے خبری سے غیر حسد کو حسد نہ سمجھ رہے ہوں۔ اب جب اس کی حقیقت لکھیں گے معلوم ہو جائے گا۔ اس طرز سے مجھ کو بھی علاج میں سہولت ہو جاتی ہے۔